بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے۔ اسی روز ظہر کے وقت جب کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں پر رعب اور دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروا دی کہ جو شخص سماع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھے گا۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جنگ کا پھیلا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے ہمراہ روانہ ہو چکے تھے اور بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمان بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنو قریظہ کے علاقے کی جانب پہنچنے لگے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا جو 25 دن تک جاری رہا۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے 3 تجاویز پیش کی۔ ایک یہ کہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کا ذکر تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ نمبر 2، یا تم اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور پھر اپنی تلواریں سونت کر مسلمانوں کی طرف نکل پڑو اور پوری قوت سے ان سے ٹکرا جاؤ۔ اس کے بعد یا تو ہم سب فتح پائیں یا ہم سب کے سب مارے جائیں۔ نمبر 3، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ اس دن لڑائی نہیں ہوگی، لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی تجویز بھی نہیں مانی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تجاویز کو مسترد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ رسول اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان خلیفوں سے رابطہ قائم کریں۔ چنانچہ ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے علاقے میں بھیجا گیا۔ جب حضرت ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ ابو لبابہ، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے، لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں پھر کبھی داخل نہ ہوں گے۔
ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کی واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے تو انہیں صورتحال کے بارے میں باخبر کیا گیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ فیصلہ کر ہی بیٹھے ہیں تو اب میں بھی ان کو ان کی جگہ سے نہیں کھول سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے ہی ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال چکے تھے۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک طرف تو وافر مقدار میں سامان پردنوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری جانب مسلمان میدان میں خون منجمد کر دینے والے چاڑے مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے چاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ سے پہلے بھی مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تھکان سے چور چور تھے، یعنی غزوہ خندق میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ پر رعب ڈال دیا تھا، اور ان کے حوصلوں کی شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام مردوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو ان کے مردوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔